جی السلام علیکم۔ آج یہ سن میرے دل کی ایپیسوڈ 27 اس کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہاں، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ خلیل الرحمن کے ڈراموں میں نے اسی چینل پہ ایک خلیل الرحمن کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، ضرور جا کے ضرور دیکھیں۔ خلیل الرحمن کا یہ وہ ڈرامہ ہے جس کو میں کہوں کہ بوگس ترین ڈراموں میں سے ایک ہے، تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس کو آگے جا کے بتاؤں گی بھی کہ میں ایسا کیوں سمجھتی ہوں۔ آپ خود بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کیا چل رہا ہے، اس کو ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، اور جو آج کچھ ہوا اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو میں ایک نفسیاتی ریزن ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو صدف ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری طریقے سے سنسیئر ہو کے ساتھ چل رہی تھی۔ صدف کی زندگی میں تبدیلی تب آئی ہے جب اس نے مسلسل دیکھا ہے ایک عرصے تک کہ اس کا ہسبینڈ ڈیلی آفس کے بعد یا آفس کے ٹائم پہ بھی، ہم نے لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں دیکھا کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ دانیہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ صدف نے جا کے خود کنفرم نہیں کیا، صدف نے اس بات کو ہی یقین کیا جو کہ اس کی دوست نے، وہ جو اس کی کولیگ تھی ہے، جو ہیرا مانی کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو بتایا، اور خود جا کے اس نے نہیں کنفرم کیا، جو کہ غلط ہے۔ اس کی وہ دوست بھی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اس کے پاس جا کے بھی دیکھ سکتی تھی تاکہ اس کو میک شور کرے کہ واقعی اس کا ہسبینڈ اس کے پاس ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک نفسیاتی چیز اس میں یہ دکھائی ہے کہ میں کسی اور کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ ان کا کوئی خیال ہے کہ شاید یہ بھی ڈبل مائنڈ ہے، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا۔ دیکھیں، اس کو ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیئر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس آتی ہے، بلال عبداللہ کے آفس آتی ہے، جب بھی اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، ایون جب گھر بھی اس کے آئے تو وہ بہت عجیب سا بیہیو کرتی ہے، مطلب یہ کہ اس کو یہ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ شخص اس کو پسند کرتا ہے، تو اسی لیے پھر اس کی جو فیلنگز ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی اس کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انفیئر ہے۔ اور دوسرا، آج ہم نے دیکھا کہ بلال عبداللہ اس کا وہ گلاس بھی بڑا غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے پیار محبت اٹھا کے رکھتا ہے جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہوتا ہے اس کے آفس میں۔ اور ہم نے دیکھا کہ لاسٹ والی ایپیسوڈ جو 26 ایپیسوڈ تھی، اس میں اس نے اس کو گالی دی، اس کے ہسبینڈ عمار نے، ایون اس کو کہا کہ جو کہ ان کا پیٹ جملہ ہے خلیل الرحمن صاحب کا، انہوں نے میرے پاس تم ہو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، 2 ٹکے کی عورت۔ اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ اتنا کوئی شدید قسم کا سخت ہے، اگر کوئی بھی مرد کسی عورت کو کہے گا تو وہ کبھی اس ہسبینڈ کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی، چاہے وہ کتنی اس سے محبت کرتی ہو۔ لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ صدف نے برداشت کیا، صدف نے کنٹرول کیا، اور اگلے دن پھر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو لاہور جانا چاہیے، اور جب وہ گھر واپس اگلے دن نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو کال کر رہی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ جو دانیہ ہوتی ہے جس کے پاس وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے اس کی کال نہیں لی، اور اس نے اس کو نہیں جگایا کہ تمہاری مسز تمہیں کال کر رہی ہے، یعنی کہ صدف، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدف کے دل میں کوئی چور ہے، اور یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ جس طریقے سے بچوں کی طرح وہ لڑ رہے تھے، آفس کے اندر بھی لڑ رہے تھے، اور اسے وہ کہتی ہے کہ تم ہماری طرح میں چچوری نہیں ہو، اور یہ تو بہت چھوٹا ورڈ اس نے استعمال کیا، ورنہ تو وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خلیل الرحمن صاحب ہمیشہ اپنے ہیروز کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک عجیب طرح کی محبت کرتا ہے جو اس دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، شاید سے کسی خیال میں ایسی محبت ہو سکتی ہے، جیسے کہ وہ بلال عبداللہ کو دکھا رہے ہیں، یا میرے پاس تم ہو میں انہوں نے دانش کو دکھایا تھا، تو یا پیارے افضل میں ہم نے افضل کو دیکھا تھا۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے عمار کے کریکٹر کو کیوں اس طرح خراب کیا، کہ جو عمار تھا وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا، جب اس کو یہ مل گئی تو اس نے دانیہ کے ساتھ شروع کر دی دوستی، اور جو وہ بیوی کے ساتھ چیٹنگ۔ خود دانیہ نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں چور نہ ہوتا تو تم صدف کو بتا کر آتے، تو دل میں تو اس کے چور تھا، اور پھر وہ کسی شک کی بنیاد پہ جو اس کی دوست اس کے ذہن میں ڈال رہی ہے کہ وہ بلال عبداللہ کے ساتھ کمرے میں اتنی دیر تک کیا کری تھی، دس اینڈ دیٹ، جو بھی اس نے گند سوچا ہوا ہے، تو اس نے ایسا کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی پہ اتنا ناراض ہے، اور ڈرنک پہ ڈرنک پی رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جیو کے ڈراموں میں
کہ یہ بہت زیادہ الکوہل وغیرہ دکھانے لگے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور یہ کیوں دکھاتے ہیں اتنا زیادہ؟ اور اتنی کیا قیامت آ گئی ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ چیز موٹیویٹ کرنا ہے کہ ذرا کوئی تکلیف ہو تو آپ نے اس طرف چلے جانا ہے۔ تو میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی جا کر ضرور کامنٹ کرنا چاہیے کہ یہ الکوہل وغیرہ اس طرح سے ٹی وی پہ نہ دکھائیں، اور خود ہی یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے اور آج اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہے۔ خود سے چیز اس نے ایک سوچی ہے کہ میری بیوی غلط ہے، اور اسی چیز کی بنیاد پہ وہ جی اپنی شراب پی رہے ہیں اور جی دکھ منا رہے ہیں، اور میری بیوی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو دس اینڈ دیٹ۔ میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔ اور خلیل الرحمن کے اس ڈرامے کے بارے میں یہ کہوں گی کہ خلیل الرحمن کے اس ڈرامے میں دیکھیں ڈائلاگ ختم ہو گئے، بس ایک ڈائلاگ اس نے لکھے تھے اور اس کے بعد کریکٹر کو اس نے بولا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کہانی میں کچھ ہے نہیں، پچھلے 2 ہفتے سے کچھ ایسا نہیں چل رہا ڈرامے میں کہ کچھ بندہ کہے کہ کوئی اسکرپٹ مضبوط ہے، صرف ڈائلاگ ہے جو ڈائلاگ کے اوپر بس کہا، بس ایک کبھی اس نے بولنا ہے وہ ڈائلاگ، کبھی اس نے بولنا ہے۔ اور صدر کی امی نے وہی کام کیا جیسے کہ ہماری مائیں کرتی ہیں، اس کو سمجھانے کا کام اپنی بیٹی کو کہ اچھی بیٹیاں جو سے ہوتی ہیں وہ اپنا گھر بچائیں ہوتی ہے وہ۔ تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس کے ریویو کے بارے میں پھر ایک ویڈیو بنائیں گے، تو پھر میں بات کروں گی کہ ٹیزر میں کیا دکھایا۔ لیکن مجھے یہ ہے کہ بلال عبداللہ بھی شاید سے اون نہ کریں۔ اینی ویز پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔